بلکہ پوری دنیا میں یہ جو دن چل رہے ہیں، جشن منائے جا رہے ہیں سامعین گرامی اس بادشاہ کے جس بادشاہ کی ماں کے قدموں کی دھمک کو کعبے کی دیوار پہچانتی ہے۔ میرے محترم، اگر بات سمجھ نہ آئے تو مجھے حکم کیجئے گا، سمجھ آئے تو صرف مسکرائیے گا، داد بھلے مجھے نہ دیجئے گا، مسکرا دیجئے گا۔ باخدا میری حالت ہے کہ اس ویلے میں لمحہ ساہ لینا تے میں کھانسی شروع ہو جاندی ہے تو روکن دا نام نہیں لیندی۔ کل رات 3:30 بجے میں نے عباس ٹاؤن کراچی میں ممبر چھوڑا ہے، 5:30 بجے میں ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوں، 7 بجے کی فلائٹ تھی، 9 بجے اسلام آباد اتر کے میں ڈائریکٹ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ مجھے 3-4 مجالس ہے کہ جا کے سیالکوٹ اور چکوال کا سفر کرنا ہے، بس آپ پہلی فرصت میں مسکرا دیں تاکہ میں وہ تھوڑے وقت میں مضمون مکمل کر کے آپ کو سلام کروں۔ گزارش سامعین گرامی میں نے کی ہے، اس بادشاہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کے ماں کی قدموں کی دھمک کو کعبے کی دیوار پہچانتی ہے۔ جو بندہ ابھی تک نہیں مسکرایا اس بندے سے لیے باس عسکری پھر کہہ رہے دوبارہ بارے دیگر گزارش کر رہا ہوں، کچھ نہ کرے صرف مسکرائے، کیونکہ 13 رجب نہ کوئی چھوٹی خوشی ہے اور نہ کوئی چھوٹی آمد ہے۔ میرا بھائی رکھ میرے سر پہ قرآن، مجھے عزت حسین کی قسم 13 رجب اتنی بڑی عید ہے کہ اس 13 رجب کو علی کو لینے کے لیے کعبے میں وہ نبی گئے ہیں جو کبھی قرآن لینے بھی نہیں گئے۔ اور بہت مہربانی، بس انجھے ہی میں تلے گل کرنی ہے، میری گل دا وزن کرے کلب شاہ صاحب، ثاقب جعفری صاحب، آپ بہت اچھے ادیب بھی ہیں، میرے جملوں کا وزن کیجئے گا۔ علی بادشاہ کو لینے ایک گل لکھاں تو میں نے یقین ہے کہ میری گل توڑے ہاتھ کھلا دے سی، جو ڈھیر دل تے آ گئی تے بلکہ بات ہاتھ چبی بھی پیسا۔ عزت مآب جناب نالین عباس بخاری صاحب سے لے کے آخری صف تک کے عزادار کے لیے بات کر رہے ہیں۔ فخر صاحب میرے سامنے آمنا ہے، ذرا میں تو جلدی ممبر چھوڑ دے سا، ادھر دیکھنا، یہ جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں اتنے حسین مجمع میں، باخدا زور لگانے والی ہمت بھی نہیں ہے، یہ جھولی پھیلا کے کہہ رہا ہوں جس میٹر پہ بات کرنا ہے یار، یہ 2023 آ گیا، ماڈرنٹی کا زمانہ ہے، بیرن تو نال تو وقت میں داد دے سو، آپ مسکراؤ یار، میں آپ کو سلام کروں۔ باقی یہ جو ویڈیو کیمروں پہ دیکھ رہے ہیں یہ خود فیصلہ کریں گے کس نے کیا پڑھا اور کس نے کیا پڑھا، سبھی مجھے اچھا پڑھنے والے ہیں، جسے 1,00,00,000% یقین ہے نا کہ کربلا والے طرز کرتے ہیں کلب شاہ صاحب، پھر ہمارے گھر کا چولہا جا کے جلتا ہے، وہ ضرور ہاتھ اٹھائے گا، جسے نہیں یقین وہ اپنی داد اپنے پاس رکھے، مجھے چاہیے بھی نہیں۔ میں بارے دیگر گزارش کر رہا ہوں، علی کو لینے کے لیے کعبے میں وہ ہستی گئے ہیں، آصف اپنے مجمع نہ کھیں اتنی قیمت دین کہ کراچی تو چنیوٹ تک دے سفر دا مل پوے، اس تو بعد داد منگا میں جناب دا نہیں، میں پورے علاقے دا مجرم ہاں۔ علی کو لینے کے لیے ہاتھ کھولی میرا بھائی، وہ ہستی کو بند کرے آئے، وہ ہستی گئے جو کبھی قرآن لینے بھی نہیں گئے، داد نہ دے میں سوال دا جواب دے، رکھ میرے سر پہ قرآن پر یو پنچایت المجمع میں جواب دیو۔ اور میرے شیعہ سنی بھائیوں مجھے بتاؤ تو صحیح یار، جو ایک رات رسول کے بستر پر سو کر اللہ کی مرضیاں خرید لے، وہ 3 دن کعبے میں رہنے کا کیا لے گا؟ جسے آتا ہے علی کا نام مل کے بولو نعرہ حیدری۔ جو ایک رات بھیا یار یہ لفظ ہی ہے، جو ایک رات ہاتھ اٹھائیے بھائی، 2-4 والی بات ہے، فضول بات کرنی نہیں ہے ممبر پہ یار، دائیں بائیں جانے کی ضرورت ہی نہیں، لوڑ کیڑی ہے کرن دی کر مالو۔ گزارش میری سمجھے جا رہی ہے بھئی، جو ایک رات رسول کے بستر پہ سویا اور انہوں توڑ تو جدا کر سکتا ہے تو سامنے آ گئے، سامنے جو ایک رات رسول کے بستر پہ سو کر اللہ کی مرضیاں خرید لے، باتیں چھوڑتے ہیں بات کرتے ہیں، بات شعر پڑھتے ہیں۔ اخر بھائی آج اب مجھے نہیں دیکھنا، آپ خود بہت اچھے ادیب ہیں، آپ نے ادھر دیکھنا ہے، مجھے ابھی تک آپ کی اور اپنی وہ عدم اور فیض والی جنگ یاد ہے۔ آپ نے دوسرا مصرع میں ڈائریکٹ مطلب مکمل کر رہا ہوں، پہلے مصرے پہ نہیں رک رہا، اس مجمع کو چھٹی دے رہا ہوں، مصرع خود بتائے گا کہ اس نے کہاں کہاں کیسا کیسا اثر کیا، بس آپ نے مجھے دیکھ کے بتانا ہے کہ وہاں نیگیٹو تھا وہاں پوزیٹو، مجھے نہیں دیکھنا، ادھر دیکھنا ہے۔ ڈاکٹر نایاب ہلوری فرماتے ہیں کرم کا طوفان باڑ پہ ہے۔ کلب شاہ جی اپنے مجمع سے قیمت لے دیں، میں داد مانگوں، میں جناب کا نہیں، میں پورے علاقے کا مجرم ہوں۔ مصرع کرم کا طوفان باڑ پہ ہے، ستم کا دریا اتر رہا ہے،
کسی کی صورت کھلی کھلی ہے، کسی کا چہرہ اتر رہا ہے۔ تینوں پتہ ہے 13 رجب آ گئی ہے، حادثہ میں جس کو نہیں پتہ وہ دن عسکری گل بھی نہیں پہ کرتا۔ مل کے بولو حیدر حیدر، آئلی حادثہ آنا میرا برا چاہے سنو۔ کرم کا طوفان باڑ پہ ہے، ستم کا دریا اتر رہا ہے، کسی کی صورت کھلی کھلی ہے، کسی کا چہرہ، کسی کی صورت کھلی کھلی ہے، کسی کا چہرہ، کافی ہو گئے 2۔ کرم کا طوفان باڑ پہ ہے، سرجیدی کو اور بند کرو۔ کرم کا طوفان باڑ پہ ہے، باڑ مطلب چڑھا ہوا، مطلب کرم بڑھ رہا ہے، ستم کا دریا اتر رہا ہے، وہ گھٹتا پہ آوے۔ کیوں 13 رجب آ گئی، ہوا کیا؟ بھائیا میں عمر منقبت گوئی کا نازک ترین مصرع پڑھ رہا ہوں۔ ارے جن جن جوانوں کی زبانوں پہ حاضری حضرت عباس کا قرض ہے، ان سے علی عباس عسکری بات کر رہے ہیں۔ جن جن کی ماں نے ان کی شیر خاری کی عمر میں جن بچوں کو جناب ابو الفضل العباس کے علم پہ گروی رکھا تھا، وہ اپنے ہاتھ کیسے نہیں اٹھائیں گے؟ ورنہ باقیوں کا اپنا مقدر، میرا اپنا نصیب۔ مصرع پڑھ رہا ہوں، تاریخ بند نہ ہو 13 رجب میں حکم کر رہا، ممبر چھوڑ دوں گا، چھوڑ ویسے بھی دوں گا، لیکن مجھے ارمان رہے گا۔ خدا کی عزت حسین کی قسم، مجھے حیدرآباد پڑھنا تھا، میں نہیں گیا، میں ڈائریکٹ ادھر آیا ہوں، اور یہ جھولی پھیلا رہا ہوں، مجھے اس میں مسکراہٹ بھر دو، میں راضی ہوں۔ یہ کیمرہ مین مجھے بندہ بتائیں جو مسکرایا بھی نہیں۔ کرم کا طوفان باڑ پہ ہے، کرم شدید، ستم کا دریا اتر رہا ہے، کسی کی صورت کھلی کھلی ہے، کسی کا چہرہ اتر رہا ہے، اور اذان سمجھو، نماز سمجھو، طواف کعبہ کا راز سمجھو، سمجھ لو 13 رجب سے اب تک علی کا صدقہ اتر رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں، میرے مولا ان آوازوں پہ اپنا رحم فرمائیں۔ سامعین، کرم کا طوفان باڑ پہ، ستم کا دریا اتر رہا ہے، کسی کی صورت کھلی کھلی ہے۔ لوگ اندر سے کتنے گہرے ہوتے ہیں، کسی کی صورت کھلی کھلی ہے، کسی کی صورت کھلی کھلی ہے، کسی کا چہرہ اتر رہا۔ ارے اذان سمجھو، نماز سمجھو، طواف کعبہ کا راز سمجھو، سمجھ لو 13 رجب سے اب تک۔ دکھ اس بات کا ہے کہ ثاقب جعفری صاحب کے ابھی بھی ہاتھ نہیں کھلے۔ اور ایک شعر اور پڑھتا ہوں، کھلنے چاہیے ثاقب صاحب، اور بلند بھی ہونے چاہیے۔ اگر مصرع ڈیزرو کرے تو، اگر مصرع ڈیزرو کرے تو علی کا صدقہ 1400 سال سے علماء، عرفاء، خطباء، فقہاء، ادباء، پتہ نہیں کس کس طبقے نے کیا کیا لکھ دیا۔ دراڑ آئی تھی، لکیر پڑی تھی، دیوار گر گئی تھی۔ میں مولانا بلال کاظمی کا آپ کو ایک خیال سنا رہا ہوں، انہوں نے ایک اور اینگل سے لکھا ہے کہ جو شگاف پڑا یہ ہوا کیا۔ زبان لکھنؤ کی ہے، انشاءاللہ میں آخری مصرع سمجھا سکا۔ آصف دل مجمع اٹھ کے بولے داد تھوڑی کے گل پیر نالین سے جی، وہ فرماتے ہیں زبی اللہ خوش ہیں، حسرت زوبار ہستی ہے، حرم کو دیکھ کر خود نعمت معمار ہستی ہے، اور نبی اور خانہ کعبہ کی خوشیاں ایک جیسی ہیں، ادھر سرکار ہنستے ہیں، ادھر دیوار ہنستی ہے۔ جو نہیں بولا وہ نہیں آیا مجلس میں، مل کے بولو حیدر حیدر۔ ارے ادھر سرکار ہنستے ہیں، ادھر سرکار ہنستے ہیں، ادھر سرکار ہنستے ہیں، ادھر دیوار، ادھر سرکار ہنستے۔ سر جی ہاتھ کھولو، میں تھوڑی سیٹنگ ہی لگ گئے اس سے کہ بن سی۔ ادھر سرکار لے 4 مصرے تیرے حوالے پہ کرتا، کوئی بولے دی مرضی، کوئی نہ بولے دی اپنی مرضی۔ راضی رمی تھے جتھے یاد آوے اتھے براد حق کی دعا کریں۔ میں مصرع پڑھ رہا ہوں جو ابھی تک رہا خاموش۔ یہ بابا نالین سے یہ ٹیکٹ ہوتے ہیں میرے محترم صاحبان ذاکرین، مولا ہمیشہ سب کو سلامت رکھیں۔ مصرع دیکھیے گا، جو ابھی تک رہا خاموش۔ یہ ٹیسٹ بھی شاید آپ کو کسی سے ملے۔ میں دوبارہ ان کیمرہ مینوں کو تکلیف دے رہا ہوں، بندہ بتانا ہے جو اب ہاتھ نہیں اٹھاتا، میں مجبور جو کر رہا ہوں۔ مصرع دیکھنا، جو ابھی تک رہا خاموش وہ اب بولے گا، لب اگر چپ رہے چہروں پہ نصب بولے گا، اور اب تو خود کرنے لگی کعبے کی دیوار کلام، تو اگر اب بھی نہیں بولا تو کب بولے گا؟ مل کے بولو سخی لال کلندر۔ ٹھیک ہے، ارے اب تو خود
لگی، اب تو خود کرنے لگی کعبے کی دیوار کلام، جو ابھی ارے تم اگر اب بھی نہیں بولا، آپ دیکھیے کہ میں کعبے کی دیوار کو کتنے کتنے زاویوں سے آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ اچھا یقین کریں، اب وہ بھلے داد نہ ملے، وہ مسئلہ ہی نہیں، وہ ٹارگٹ ہی نہیں ہے یار، خدا کی قسم داد مل ہی جاتی ہے، ملتی ہی نہیں پئی، تو کیوں نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی کا دل دکھا کر کسی کو گالی دے کے مجمع کھڑا کرنے سے بہتر نہیں کہ آپ محبتیں بانٹ کے ذرا کم داد لے لو۔ سیدھی سی میں ممبر پہ کھپ رہا ہوں، دنیا ماڈرنٹی میں پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے، اور ہم آپس میں ابھی تک الجھنا ہمارا ختم نہیں ہو رہا۔ یہ جو کعبے، اب وہ میرا مضمون نہیں ہے، مجھے وہاں جانا نہیں ہے، بڑا ڈر کے ایک بات کرنی ہے۔ ایک تو میری طبیعت خراب ہے، دوسرا وہ فرید کا صاحب بھی تھوڑا غصے میں تھے، اس لیے اللہ کرے میں بات سمجھا سکوں، وہ بھی مجھے ڈانٹ گئے، مولا ان کو سایہ ہمیشہ سلامت رکھیں۔ وہ مرزا غالب نے کہا تھا، یوں ہی گر روتا رہا غالب تو اے اہل جہاں، دیکھنا ان بستیوں کو تم کہ ویراں ہو گئیں۔ اتنی گل کافی ہے۔ علماء قم اور علماء لکھنؤ، بھیا یہ کعبے کی دیوار جو ہے نا، اس کو لے کر دونوں کا نظریہ میرے محترم ذرا سا مختلف ہے۔ وہ جو قم والے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ مولا علی شہنشاہ بادشاہ کی والدہ گرامی کو دیکھ کر کعبے کی دیوار ہٹ گئی۔ بابا علیہ عباس بخاری صاحب بالخصوص توجہ، اللہ اہل بیت تو بعد اس پوری ذاکری فیلڈ میں نہ کر کے صدے مارنے تو بابا درغام شاہ جی نے، با خدا میں والد جتنا احترام کرتا ہوں، سے نیچے کی بات ہی نہیں ہے، کم نہیں کرتا ہوں تو زیادہ ہی کرتا ہوں۔ بہت بڑا گھر ہے، ذاکر گھر دے بندے ہوں، میں گل پہ آتا ہوں جی دلوں دعا نکلے، ورنہ چھوٹا بھرا سمجھ کے نہیں۔ وہ قم والے کہتے ہیں بادشاہ کی والدہ کو دیکھا تو کعبے کی دیوار ہٹ گئی۔ وہ لکھنؤ والے کہتے ہیں یہ نہیں ہوا، بادشاہ کی والدہ کو دیکھا تو دیوار ہٹی نہیں، کعبے کی دیوار پھٹ گئی۔ میں نہ ان کی نفی کرتا ہوں، نہ میں ان کی نفی، جی اس بندے نو جانچ ہی کوئی نہیں، مجلس بمی دکھے ہوئے جڑا مسکرا بھی نہیں سکتا۔ وہ کہتے ہیں دیوار ہٹ گئی، یہ کہتے ہیں دیوار پھٹ گئی۔ نہ میں ان کی نفی کرتا ہوں، نہ میں ان کی نفی، مجھ سے وہ بھی اچھے، مجھ سے یہ بھی اچھے، میں دونوں فیملیز کو ساتھ ملا کے چلتا ہوں، کیونکہ علمی جنگ واحد جنگ ہے جس کے فائدے ہیں، جس کا نقصان نہیں ہوتا، بس کوئی ضد پہ نہ اترے تو۔ وہ کہتے ہیں دیوار ہٹ گئی، یہ کہتے ہیں دیوار پھٹ، ارے میں دونوں گھروں کو ساتھ ملا کے چلتا ہوں یار۔ میں کہتا ہوں دیوار کچھ ہٹ گئی، دیوار کچھ پھٹ گئی، اور رکھ میرے سر پہ قرآن، علی سمجھ کے ہٹ گئی، حیدر سمجھ کے پھٹ گئی۔ جسے حیدر کے معنی نہیں آتے ہیں چنی ووٹ والو، علی سمجھ کے ہٹ گئی، حیدر سمجھ کے، علی سمجھ کے ہٹ گئی، حیدر سمجھ کے، بھائی جان حیدر سمجھ کے۔ اچھا وہ جو ایک دیوار، وہ دیوار ہٹ گئی، یہ دیوار پھٹ گئی، یہ شگاف آ گیا، یہ لکیر پڑ گئی، یہ دراڑ آ گئی، آپ یقین کریں اس ایک لکیر کو مٹانے کے لیے دنیا نے کتنی کتنی محنتیں نہیں کی۔ کون کون سے وہ خزانے ہیں جو بابا جی اس دیوار کو، اس کی مرمت میں انہوں نے نہیں کی ہے۔ سر مجھے دیکھیے گا پلیز، میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، کون کون سی وہ محنت ہے جو انہوں نے نہیں کی؟ 1400 سال سے وہ کون سا خزانہ ہے جو اس لکیر کو مٹانے کے لیے خرچ نہیں ہوا؟ قبلہ نسیم عباس رضوی صاحب کے مالک آگے کے سفر آسان فرمائیں، یہ ان کے لفظ ہیں جو میں اس وقت ممبر سے پڑھ رہا ہوں۔ فرما گئے تھے میرے پاس ابھی تک، 2010 کی بات ہوگی، ابھی تک میرے پاس وہ 9-10 کی، وہ 1965 کی اخبار کا پرچہ موجود ہے جس کی سرخی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جرمنی سے بڑے بڑے انجینئرز منگوائے گئے، اور بڑے بڑے انجینئرز کو بلوا کر وہ کعبے کی دیوار میں وہ لکیر دکھائی گئی جو میرے مولا کی آمد کا پتہ دیتی ہے، اور انہیں کہا گیا کہ جتنا مال چاہیے، جتنی دولت چاہیے وہ لو، بس یہ دراڑ ختم کر دو۔ وہ سب سے بڑا جو ماسٹر مائنڈ تھا بھیا، وہ سامنے آیا، اس نے سامنے آ کر ایک بار اس دراڑ کو دیکھا، اس نے پھر جا کر اپنے گروپ کے ساتھ پلان کیا، انہوں نے تمام دھاتوں کو جوڑ کر ایک دھات بنائی۔ جب وہ ایک دھات بنا لی تو اسے کسی پھٹی ہوئی جگہ پر ایکسپیریمنٹ کے لیے لگایا، تو وہ ان کا ایکسپیریمنٹ کامیاب ہو گیا۔ جب وہ کامیاب ہوا تو وہ آئے، وہ جو تمام دھاتوں کو جوڑ کر ایک دھات تیار کی گئی تھی نا کلب شاہ جی، جناب ثاقب صاحب، وہ انہوں نے آ کر کعبے کی دیوار پر اسی دراڑ، اسی کونے پہ لگا۔ نہیں آیا وہ بندہ بے حضور ہے یار، جو مسکرا بھی نہیں سکتا، یوں لگائی، دھاتیں جوڑی، اس کے اوپر مشینری سے پلستر کیا گیا،
یہ عزت حسین کی قسم یہی فکر نسیم عباس رضوی صاحب کے مشینری سے پلستر کر کے ایسے کعبے کی دیوار کو کمر کر کے انجینئر مڑ کے پیچھے ہنس کے ان ذمہ داروں سے کہتا ہے بس یہ اتنا سا کام تھا جس کے لیے تم پریشان تھے. ان ذمہ داروں نے کہا پیچھے مڑ کے دیکھ تو ہم پہ ہنس رہا ہے دیوار تجھ پہ ہنس رہا ہے. ہائے 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 مول پہ گیا خدا دی قسم کراچی تو آمین دا مل کے بولو نعرہ حیدری. سلامت رہیں جی سلامت رہیں. ارے تو ہم پہ ہنس رہا ہے دیوار تجھ پہ ہنس رہی ہے. بات لمبی ہو جائے گی. 6 مصرے آخری پڑھتے ہیں جملہ مصائب کو اور اپنے سے اچھا پڑھنے والوں کے حوالے سامعین گرامی ممبر کرتے ہیں. مجھے احساس ہو رہا ہے کہ اب میں زیادہ پڑھ رہا ہوں, بس آخری 6 مصرے پڑھ رہا ہوں. میرے مولا تشریف لے گئے. اب بادشاہ کے جشن کے حوالے سے بھی ایک بات کرتے ہیں. میرے مولا خانہ کعبہ میں تشریف لائے. سرکار رسالت پانا صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے بعد 16 رجب کو کعبے میں تشریف لے کے گئے. علی جیسے بھائی کو ہاتھوں پہ اٹھایا لے کر بیت اللہ سے باہر آئے. اب قلم کی جناب نوید عباس نوید صاحب فیصل آباد سے, خدا کی قسم ایسی بات کر دی, اللہ کرے میں سمجھا سکوں. آپ نے صرف سلیکشن پہ غور کرنا کہ میں بات کیا کر رہا ہوں. یہ بلا تشبیہ سرکار کے ہاتھوں پہ مولا علی ہیں اور تمام انبیاء کی قطار بیت اللہ کے باہر ہے. تمام انبیاء کی قطار ہے. اب تمام انبیاء دیکھ رہے ہیں کہ کعبے سے نبی علی کو اٹھا کے لائے. اے ویکھیا جے اے بڑے اوکھے بدی کھلوتا ہونے تک نہیں بدے تو ہون بدی کھلوتا. اے دوجی 70 زان نہ کرے آئے پہ. سرکار علی کو باہر لائے, سامنے انبیاء کی نظریں پڑیں. ماحول کیا بنا؟ مصرع موسم تیرے ظہور کے سانسوں پہ رکھ لیے, نبیوں نے دل نکال کے ہاتھوں پہ رکھ لیے. مل فرض اگر داد نہیں بھی ملی تو شاید ہی کوئی یہ کہے کہ عسکری داد اکا ہی نہیں لبی. چنگی بھلی مولا کرم نوازی کر چھوڑیے لیکن جملہ مل کے حیدری. موسم تیرے ظہور کے سانسوں پہ رکھ لیے, نبیوں نے دل نکال کے ہاتھوں پہ رکھ لیے, پلکوں کے سائبان بھی راہوں پہ رکھ لیے. موسیٰ نے اپنے ہاتھ نگاہوں پہ رکھ لیے. موسیٰ نے اس استعارے کو اللہ کرتا کوئی سمجھ جاتا. موسیٰ نے ممبر میں چھوڑ دو پیش گال تو بعد میرا لفافہ تیار کر آصف. موسیٰ نے اپنے ہاتھ نگاہوں پہ پیر نالین چدی یا علی ممبر توڑ دو حالے. موسیٰ نے اپنے ہاتھ نگاہوں پہ. یا علی بادشاہ کرم فرمائیے گا میں ہر بندے کو بات سمجھا سکوں اور میں سلام کر رہا ہوں. بابا کلم شاہ جی سید و دعا فرما سو گل مک گئی تھا میں ممبر پہ چھوڑ دا. مصرع کا وزن کیجئے گا. نبیوں نے دل نکال کے ہاتھوں پہ رکھ لیے, موسم تیرے ظہور کے سانسوں پہ رکھ لیے, پلکوں کے سائبان بھی راہوں پہ رکھ لیے. ارے موسیٰ نے اپنے ہاتھ نگاہوں پہ رکھ لیے, بولا وہی جلال ہے حیدر کے نور پہ, اس کو تو میں نے پہلے بھی دیکھا ہے طور پہ. مل کے بولو نعرہ حیدری. ہلو